السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عامل محمد اجمل فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کو ایک اہم سبق دینا چاہتا ہوں، ایک اہم کلاس دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیں۔ آپ کو اگر یہ مشکلات ہوں، چاہے عاملین کو ہو یا پہلا بار عملیات سیکھتے ہیں ان کو یہ مشکلات ہوں، تو آج کے بعد یہ مشکلات نہیں ہوگا، اور یہ عمل عوام اور حواس کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اگر کوئی عملیات سیکھنا چاہتا ہے تو ان چیزوں کو سب سے پہلے سیکھنا لازمی ہے۔ دوستو، آج میں آپ حضرات کو بتاؤں گا کہ آپ حضرات اگر جن والا مریض ہو، یعنی وہ مریض آپ کے پاس آ جائے جس پر جنات ہوں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے، اسی مریض پر جنات کیسے حاضر کر سکتے ہیں، آپ ان سے کلام کیسے کر سکتے ہیں، بات چیت، اور اس کو آپ بہت آسانی سے اسی جنات کو مریض کے وجود سے نکال سکتے ہیں۔ بہت ہی آسان انداز میں کچھ طریقے میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، لیکن آپ کو سیکھنا ہے، چاہے عامل ہو غیر عامل۔ جو عامل حضرات ہوں اس طریقوں کو سیکھ لے، پھر آپ ٹرائی کرتے رہے، آپ کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوگا۔ دوستو، اکثر یہ عاملین کے پاس یہ مشکلات آتی ہیں، اکثر جنات حاضری وجود پر نہیں کرتا، یا تو حاضری کرتے ہیں لیکن بات چیت نہیں کرتا عامل کے ساتھ، یا وہ جنات اتنی ماہر ہوتی ہے کہ عامل بالکل سمجھتے بھی نہیں ہے کہ ان ساتھی پر جنات حاضر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو آج کے اسی ویڈیو میں آپ کو جو بھی مشکلات ہوں اس کے بارے میں تفصیلاً میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ دوستو، اگر ابھی تک ہمارا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلے شروع کرتے ہیں اسی موضوع پر بات کرنے کی۔ جب آپ حضرات کسی بھی جنات والا مریض کے سامنے آپ بیٹھ جائیں، چاہے آپ جس سلسلے کا عامل کیوں نہ ہو، اکثر بعض عاملین ہوتی ہے مزمل کا عامل ہوتا ہے، یعنی 6 مہینوں میں اس نے سورۃ مزمل کو فقہ کیا ہو، مثال اس میں 80 دن کی چلہ ہے، 120 دن کا چلہ ہے، 40 دن کی چلے ہے، 3 دن کے ہے، ہفتے کے ہے، 21 دن کے ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہوگا، لیکن یہ چلے جو ہے یہ لازمی ہے سورۃ مزمل میں، چاہے آپ سورۃ مزمل کا عامل ہو یا آپ چہل کاف کا عامل ہو۔ چہل کاف 18 مہینوں کی چلے ہیں، صحیح 1.5 سال اس میں لگ جاتی ہے۔ ایک رات والا چہل کاف کا عامل کبھی جنات کی کام نہ کرے، 1 مہینے کا یا 1 رات کا، 40 دن کا۔ اس لیے آپ کو جو بھی جنات نکالنے کا آپ کو اگر مثال ارادہ ہو تو ان کے لیے آپ کو مضبوط ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسے چلے آپ حضرات نے کیا ہو کہ آپ بھی محفوظ ہو جنات کے وار سے، آپ کے گھر بھی، آپ کے بچے بھی۔ دوستو، یہ خفیہ دشمن ہے، یہ کسی کو نظر نہیں آتا جنات، تو ان کے لیے آپ کو روحانی طاقت اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ جنات آپ پر وار نہیں کر سکے گا پھر۔ اس لیے اگر آپ نے جنات تعبیر کی ہوں، آپ نے موکلات تعبیر کی ہوں، وہ بھی خفیہ ہے، تو اسی طریقے سے آپ کو بالکل جنات سے آپ محفوظ ہو جائیں گے، اس کے وار سے۔ دوستو، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، سب سے پہلے بسم اللہ میں جو بھی عامل ہو، جس سلسلے کا بھی ہو، اس پہ بسم اللہ کی چلے لازمی دیتا ہے۔ اس کے پیر یا اس کے استاد محترم اس کو بسم اللہ میں کئی چلے دیتے ہیں، کم سے کم 1 چلہ تو لازمی دے دیتا ہے، اور بسم اللہ کا چلہ انتہائی ہی مضبوط ہوتی ہے جنات کی حاضری کے لیے۔ تو آج میں جو جنات کے حاضری مریض پر آپ کیسے کر سکتے ہیں وہ میں صرف اور صرف دم کے ذریعے آپ کو بتا دوں گا۔ باقی نقوش کے ذریعے، یعنی مریض کو آپ دکھا دیں نقش، یا کوئی تعویذ اس کے ہاتھ میں پکڑ لے، اس پر جنات آ جائے گا، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ آج جو ویڈیو ہے وہ صرف دم کے ذریعے ہے۔ جب آپ جنات حاضر کرتے ہیں، کسی پر جنات آپ حاضر کرتے ہیں،
تو ان کے لیے لازمی ہے کہ آپ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں، یعنی ایسے احتیاطی چیزیں آپ اختیار کر لیں کہ ان کے وار آپ پر نہ چلے۔ جنات جو ہے نا یہ انتہائی کمزور ہوتی ہے، لیکن جنات میں اکثر جنات جادوگر بھی ہوتی ہے صحیح ہے۔ جو جادوگر جنات ہوں تو وہ عامل اگر کمزور ہو تو اس پر وہ حاوی آ جاتی ہے اور اسی عامل کو وہ نقصان دیتے ہیں، پھر وہ عامل الٹا رجعت اور مشکلات کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ تو چاہیے کہ آپ ایک احتیاطی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں۔ ان کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک، آپ جب بھی جنات نکالیں گے تو کوشش کر لیں بھی وضو میں جنات نہ نکالیں، یعنی آپ حضرت کی وضو نہ ہو اس حالات میں آپ جنات نہ نکال لیں، اس میں آپ احتیاطاً بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ دوسرا بات، جب آپ جنات نکالتے ہیں، جنات کے مریض کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں تو فوراً آپ شروع نہ کر لیں۔ آپ اس طرح کر لیں کہ اپنے سے آپ اگر اپنے گھر میں کوئی جنات والا مریض ہے، جنات نکالتے ہیں، اکثر عاملین نے اپنے گھر میں جگہ بنایا ہوتا ہے، یعنی بیٹھک وغیرہ یا کوئی اور جگہ گھر کے قریب، تو اس کو چاہیے کہ حصار لازمی کر لیں اپنے سے، اپنے گھر سے، صحیح ہے۔ حصار زیادہ تر ایک حصار کر لیں کافی ہے آپ کے لیے، چاہے ایک حصار آپ آیت کرسی کا کر لیں، 11 مرتبہ آیت کرسی پڑھ لیں۔ پڑھنے کے بعد شہادت والا انگلی جو ہے، یہ میرا شہادت کا انگلیہ ہو گیا، آپ 11 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کے اس طرح دم کر لیں 3 مرتبہ، پھر آپ تصور آنکھیں بند کر کے تصور میں اپنا مکمل گھر کا حصار لے لیں، صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے بعد آپ اپنے سے حصار لے لیں، بے شک نیچے زمین میں کیوں نہ ہو، یا اگر زمین میں نہیں لے سکتے ہیں تو آپ اس طرح کر لیں، اس طرح کر کے اپنے سے گھیر لیں، صحیح ہے، یا یوں کر لیں، اپنے حصار لے لیں، یا وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ سورۃ یاسین کا جو آیات مبارکہ ہے حصار کا، اس کا حصار کر لیں 21 مرتبہ، 11 مرتبہ، جو بھی آپ کا مرضی ہو۔ اگر ان دونوں کا نہیں کرتے تو پھر 4 قل 3 مرتبہ پڑھ کے آپ حصار کر لیے، تینوں حصاروں میں سے کوئی بھی کر لے آپ کے لیے کافی ہے۔ حصار کرنے کی کیا فائدہ ہے یہ آپ سمجھے، یہ میرا خود مشاہدہ اور اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، اس لیے آپ حضرات کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ حصار لازمی کر لیں۔ میں پشاور میں تھا، ادھر علاج معالجہ کرتا تھا، ابھی تو میں اپنے گاؤں آ گیا ہوں، اپنے گھر آ گیا ہوں، لیکن پہلا علاج معالجہ میں نے اسٹارٹ کیا تھا اپنے استاذوں سے، پشاور میں نے سیکھا تھا، اور پھر وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیے۔ میں طالب العلم تھا، میرا شوق تھا، تو اس وجہ سے اس سے میں نے جو ہے نا عملیات طالب گیری بھی میں نے شروع کیا تھا۔ تو اس وقت میں پشاور میں تھا، وہاں پر ایک مریض میرے پاس آ گئی جس پر جادو والا جنات تھا، تسلیط الجن تھا ان پر، یعنی مسلط شدہ جنات تھے۔ وہ جب آئے میرے سامنے بیٹھ گیا، تقریباً 30 سال کا عمر تھا، اس کا لڑکا تھا، صحیح ہے، نوجوان تھا 30 سال کا۔ میں نے اپنے سے حصار وَمِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اسی کا حصار میں نے لے لیا اپنے سے، سامنے اس کو بٹھا دیا، اور حصار میں نے نیچے زمین پر لیا تھا اس وقت، صحیح ہے۔ جب میں نے حاضری کا پڑھائی شروع کی تو فوراً اس کے ہاتھ یوں ہو گئے میرے طرف، یوں جس طرح کوئی انسان عملہ کرتا ہے نا، یوں اس طرح، فوراً وہ جب اس طرح کر دیا تو نیچے گر گیا، صحیح ہے، نیچے گر گیا۔ میں نے پھر اس کو جو ساتھی تھے اس کو اٹھا دیا، میں نے اس کو اٹھا دو، اور جنات سے بات کر لی میں نے، جنات جادو والا تھا اس کو، خیر میں نے جب نکال لیا اس کے وجود سے تو اس آدمی سے میں نے پوچھ لیا کہ کوئی میں نے آپ سے کوئی بات تو وغیرہ نہیں کیا، میں نے آپ کو مارا تو نہیں ہے؟ اس نے بولا نہ کچھ تو نہیں کیا، لیکن جب میں نے آپ کے سامنے میں جب بیٹھ گیا تھا، آپ نے دم شروع کیا تھا، تو اس وقت میرا کیفیت کچھ بدل ہو گیا، اور میں آپ کے گلے کو پکڑ کرنے کا میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ کا گلہ پکڑ لوں اور مضبوط اس کو بند کر دوں، لیکن میں جس وقت آپ کے سامنے ہاتھ
آگے کیا تو پھر مجھے پتہ نہیں چلا، جو آپ نے دم کر کے نیچے حصار لی تھی تو اس کے جب میرا ہاتھ قریب ہو گیا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلا، میں جو بھی ہو لیکن پھر مجھے پتہ چلا نہیں ہے۔ یہ وہ جنات تھے جو ہمراور ہوتے تھے، لیکن حصار کی وجہ سے وہ آگے گر گیا۔ وہ جنات بھی جادوگر تھے۔ تو یہ ہمارے سامنے بالکل میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، لیکن یہ اکثر اگر کوئی بھی عامل ہو اور ایسے اس پر آ جائے، یعنی ان پر حملہ کر دے یا اس کو مار دے، جنات والا مریض عامل کو مار دے تو یہ بے عزتی بھی ہوتی ہے۔ اور اکثر آج کل تو موبائل کا دور ہے، کوئی بھی آپ انسان جنات نکالتے ہیں تو سامنے سے موبائل اس کے جو آیا ہو ان کی طرف سے بھائی ہو وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ میں نے تو بند کیا ہے، میں اپنے چینل پر کبھی میں نے جنات کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا۔ اس کا بڑا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا ویڈیو اگر کوئی جن والا مریض ہو وہ دیکھ لے، میں نے بسم اللہ شروع کی ہو، یا میں نے سورۃ مزمل، یا میں نے منزل، یا میں نے چہل کاف شروع کی ہو، یا میں نے کوئی اور دعائیہ شروع کی ہو، جنات والا مریض اگر سن لے تو اس پر اس وقت جنات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ اچھا نہیں ہے میرے نزدیک۔ اگر کوئی اکثر عاملین حضرات دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دیتے رہے، لیکن میرے نزدیک اچھا یہ نہیں ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اپنے چینل پر یا کسی بھی ایسا ویڈیو اپلوڈ کر دو جب میں مریض سے جنات نکال لو۔ تو آپ کو سب سے پہلا حصار لینا لازمی ہے، آپ حضرات پر سمجھ لیں۔ دوسرا بات، جب آپ جنات نکالیں گے صحیح حصار لے لیا آپ حضرات نے، تو جنات والا مریض سے آپ تاکید کر لیں کہ اپنی آنکھیں دونوں بند کر دے۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر لے گا۔ اس کو بتا دے کہ آپ ایک ہاتھ دل پر رکھ لے، صحیح ہے، اور آپ اس کے یہ قبض پکڑ لے، یوں پکڑنے کے بعد اپنا تصور مکمل مریض کے طرف کر لے۔ جب آپ نے کر لیا اس وقت آپ بسم اللہ شروع کر لیں، 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دے، اور یہ بتا دے کہ اس پر جو بھی جنات ہوں، چاہے مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سب کے سب حاضر ہو جائے، جو ان حضرات کی وجہ سے یہ مریض تکلیف یا مشقت میں ہے۔ آپ پھر بسم اللہ شروع کر کے تصور کرتے رہے، فوراً جنات جہاں بھی ہو آ جائے گا، صحیح ہے، جہاں بھی جنات ہو۔ اتنا یہ بسم اللہ طاقتور ہے کہ اکثر عاملان جو ہے نا باتی بناتے ہیں پھر اس کو جلاتے ہیں، جنات حاضر کرتے ہیں، یہ فضول ہے، اسے ہرگز نہ کریں۔ اکثر بعض ٹائم ضرورت پڑتی ہے تو انشاءاللہ اگلا ویڈیو پر میں وہ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، لیکن بالکل ضرورت نہیں ہوگی آپ کو، فوراً جنات آ جائے گا۔ اور اکثر عاملین نے اگر زیادہ چلے کی ہو تو وہ جب مریض کو دیکھتے ہیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں فوراً جنات آ جاتی ہے، یا بغیر دیکھتے ہوئے جب مریض ان کے سامنے آ جاتی ہے تو جنات حاضر ہو جاتی ہے۔ لیکن بسا اوقات اسے نہیں ہوتا، اکثر عاملین کو پھر بھی نہیں ہوتا، تو یہ طریقہ کر لے، بسم اللہ سے کام لے، 21 مرتبہ پڑھ لے، فوراً آ جائے گا، فوراً جہاں بھی جنات ہو وہ آ جائے گا۔ دوسرا طریقہ سورۃ مزمل میں ہے۔ سورۃ مزمل میں کچھ نقوش بھی ہے، تعویذات بھی ہے، لیکن اللہ نے اگر زندگی دی تو میں اگلے ویڈیو میں وہ بھی دے دوں گا۔ آپ اس طرح جنات کو تاکید کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، دل پر ہاتھ رکھ کے سامنے تصور کرتے ہوئے بیٹھ جائے، نفس پکڑ لیں، سورۃ مزمل شروع کر لیں، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا۔ جب یہ آپ حضرات پڑھ لیں تو جنات کو تاکید کر لے، جہاں بھی ہو آ جائے۔ پھر یہ لفظ دوبارہ دہرائے، پھر دہرائے، پھر دہرائے، 4 5 6 7 8 9 مرتبہ آپ نے دہرا لیا، فوراً جنات جہاں بھی ہو آ جائے گا، یا سورۃ مزمل پھر مکمل کر دے، صحیح ہے۔ تیسرا، آپ اس طرح کر لے سب جو میں نے پہلے بتا دیا، آپ سورۃ جن کی شور و 4 آیاتیں پڑھ لیں، صحیح، پڑھ لیا، پھر آواز لگائے جہاں بھی جنات ہو آ جائے، پھر سورۃ مزمل سورۃ جن آپ 4 آیاتیں شروع کر دے، جہاں بھی ہو وہ آ جائے گا۔ یا اگر چہل کاف کے عامل ہو، چہل کاف مثال
जो भी हो। कफ़ा का रब्बुका कम यकफ़ी कवाकिब वतनकिफ काफ़हा का कमीनिन का नमिन लुका के तकिर्रु कर्रिल कर्रफी कबरी तहकीम शख्श कतिल ककिल किल कलिगी कफ़ा का बाबी कफ़ा कल काफ़ु कुर्बतहु या कौकबु का तहक्की कौकबल फलक। या इनके अलावा और हो। चहलकाब की अल्फाज बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है, तजल्ला भी है, तहक्की भी है, यहकी भी है। अल्फाज में भी तकिर्रु कर्रिल कर्री कलुकलुकी ये मुख्तलिफ अल्फाज है। सही है, यानी जिस भी अगर कोई भी आमिल हो, जो भी चहलकाब में आमिल हो, चहलकाब शुरू कर ले, चहलकाब पहला मरतबा पढ़ ले, फिर ताकीद करके फिर दोबारा चहलकाब 4-5 मरतबा जब आप पढ़ेंगे तो जिन्नात आ जाएगा। अच्छा, जब जिन्नात हाजिरी देगा आप हजरात को मरीज़ पर, तो आपको क्या करना फिर चाहिए? सबसे पहले अक्सर आमिलीन हजरात ये गलती करता है, जब जिन्नात आ जाते तो उनसे पूछते हैं आपका क्या नाम है। ये हरगिज़ न करे, ये कभी ये गलती न करे। सही है, ये न पूछे सबसे पहले कि आपका नाम क्या है। नाम सबसे पहले पूछना बिल्कुल नहीं है। वजह ये है कि जिन्नात पर, जब मरीज़ पर जिन्नात आ जाती हैं तो उनके साथ वो ज़िंदगी गुजारती है। उस मरीज़ को जो भी नाम आदमी पूछते हैं ना, मिसाल मेरा नाम मोहम्मद अजमल फ़ारूक़ी है, फ़ारूक़ी साहब अक्सर लोग मुझे पूछते या करते हैं कोई सवाल, तो फ़ारूक़ी साहब ये मसला है, फ़ारूक़ी साहब वो, या अजमल भाई ये मसला है, वो भाई या मौलाना अजमल साहब। तो ये अजमल या मिसाल जो फ़ारूक़ी या ये जिन्नात जो है ना, ये नाम अपना लेता है। तो आमिल हजरत जब कहते कि आपका नाम क्या है, वो फौरन उस मरीज़ का नाम लेते हैं कि मेरा नाम ये है। तो आमिल हजरत जो है ना, आमिलीन हजरत, फिर उनमें शक, ज़हन में शक आते क्या ये जिद है या खुद ये मरीज़ बात करते हैं। तो इसमें इंसान और इनके साथ जो अपना आ जाते हैं वो कहते हैं कि यार ये तो जिन नहीं था। सही है, ये ना कर ले। सबसे पहले आप ये पूछे ले मरीज़ से, जिद्दा जब आ जाती है, उसकी कैफियत तब्दील हो जाती है, तो आप पूछे ले, या पूर्ण खामोश हो, या आप उनसे पूछ ले, सही है, कि आप कितने आदमी हो। सही है, आप कितने आदमी हो, खुद आया हो या किसी ने जादू की वजह से भेजा है आपको। वो आपको फिर बता देगा कि हम इतना आदमी हैं या खुद आए हैं, किसी ने भेजा है। आप समझेंगे कि ये तो जिन्नात है, तो फिर बाद में नाम पूछ लें। अक्सर जिन्नात के नाम भी नहीं होता, नाम अक्सर जिन्नात के नाम नहीं होता। सही है। दूसरा बात, जब जिन्नात वजूद पर आ जाते हैं तो मरीज या तो बेहोश हो जाती है, या तो बेहोश नहीं होता लेकिन बात नहीं करता। बस जब बेहोश हो जाता है या बात नहीं करता, तो उस वक़्त आमिलीन हजरात जो है, उस वक़्त बहुत ज़्यादा बड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि अभी क्या कर ले, ये तो बात नहीं करता या ये बेहोश है, तो अभी क्या कर ले। अगर आपने जिन्नात मरीज़ पर हाजिर कर लिया और वो बेहोश हो गया, तो आप इस तरह कर लें, वला युहीतूना, यहाँ पर उंगलियों से लिख ले और कहें कि जिन्नात बराह रास्त आ जाए, कलाम कर ले। ये लिख ले और फिर ये बात आपने की, तो इस तरह आप तपड़ थोड़ा सा मार दे, वो फौरन हम कलाम कर लेगा। या अगर वो बात नहीं करता, तो आप उनको तकलीफ दे, चाहे उनके साथ मिसाल अगर औरत आया हो, उनके साथ शोहर क्यों न हो, बाप माँ क्यों न हो, तकलीफ कैसे लेंगे। अक्सर आमिलान इस तरह उंगली पकड़ते हैं, ये नाखून नहीं है ना, ये नाखून इस तरह दबाते हैं ये, लेकिन ये काम अच्छा नहीं है। मैं खुदा अगर इस तरह करता हूँ तो मेरा नाखून, मरीज़ का अगर हो या तकलीफ ना हो तो मुझे भी तकलीफ होते हैं। आप इस तरह कर लें, ये 2 उंगली है ना, इसके दरमियान इस तरह आप कलम रख ले। मेरे पास तो कलम नहीं है, वरना मैं अभी रखता था। आप इस तरह कलम रख ले, रख लिया तो आपने कलम दरमियान में रख लिया, तो आप दोनों हाथों से मरीज़ का हाथ जो है ना मजबूती से दबा दे। कलम जो है ना इस 2 जोड़ों के दरमियान में हो, ए जोड़ और इस जोड़ के दरमियान में कलम हो। आप जब यहाँ पर जोर लगा देंगे तो इससे इंतहाई ज़्यादा तकलीफ होती है। जितना भी कवी ताकतवर जादूगर जो भी हो आपके साथ हल्फ कलाम करेगा, हम कलाम लाजमी करेगा। अक्सर बिस्तर जब जिन्नात हाजिर हो जाती है, बात नहीं करता,
تو عاملین حضرات بات کرانے کے لیے، ان سے کروانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ باتیاں جلاتے ہیں۔ باتیاں سے بھی کام نہیں ہوتا، صحیح ہے، وہ جادوگر ہوتے ہیں یا کسی نے جادو کی وجہ سے مسلط کیا ہوگا۔ عام جنات جو ہو کسی نے مسلط بھی نہ کی ہو اور جادوگر بھی نہ ہو، وہ جنات ضرور بات کرتے ہیں۔ لیکن جو جنات جادو کی وجہ سے مسلط ہوں یا جنات جادو کی وجہ سے مسلط نہ ہوں لیکن جادوگر ہو، یہ دو قسم جنات میں، یہ دو قسمیں ہیں کہ بات کرنے کے لیے عامل کے ساتھ بات نہیں کرتا اور نہ دل چاہتا ہے۔ جو جادوگر ہو وہ ڈرتے ہیں، اور جو جادوگر نہ ہو، مثال عام جنات ہو، صحیح ہے، عام جنات یعنی جادوگر نہ ہو، کسی نے مسلط کی ہو، وہ بھی اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ مجھ سے کلام نکال لے گا تو مجھ سے جادوگر کے بارے میں پوچھ لے گا، یا کس نے مجھے بھیجا ہے اس کے اپنے میں سے، تو اس وجہ سے وہ دو جنات ہوتی ہیں جو بات نہیں کرتا، تو اس کو تکلیف لازمی دینا ہے۔ جب آپ تکلیف دیں گے تو فوراً وہ ہم کلام آپ کے ساتھ کلام کر دے گا، صحیح ہے، کلام کر دے گا۔ تو ان کے پاس ان سے پوچھ لے آپ کیوں آئے ہیں، کیوں، کس نے مسلط کی ہے، کیا وجہ تھی آپ آئی ہیں، صحیح ہے، باقی آپ کلام کر لے اور اپنا طریقہ کر لے، باقی جو بھی آپ طریقہ کرتے ہیں عاملین حضرات اس طریقے سے آپ چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ مشکلات نہیں ہوگا۔ آج تک یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہے، کافی ٹائم میں نے آپ حضرات سے لے لیا ہے، لیکن یہ باتیں ایسی تھی جو آپ حضرات کو لازمی بتانی تھی۔ تو ابھی تک اگر ہمارا اس چینل کو آپ حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں، صحیح ہے۔ ہمارا کوشش اور محنت یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے استادوں سے جو سیکھا ہو یہ بھی آپ حضرات کو سکھا رہے۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل کا نام ہے محمد اجمل عملیات کی دنیا، اسکرین پر آپ دیکھ لیں، یہ جو ہے یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، آپ اس کو سرچ کر کے میرا چینل آپ حضرات کو آ جائے گا۔ اگلا ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ جنات اگر مریض پر ہو تو اس کو نقوش کے ذریعے، تعویذات کے ذریعے کیسے آپ حاضر کر سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ویڈیو پر وہ میں آپ کو دے دوں گا۔ آج تک یہی کافی ہے۔ کوئی بھی عامل اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، میں صرف اور صرف جادو اور جنات کا علاج کرتا ہوں، جادو اور جنات کا، تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ واٹس ایپ نمبر میرا اسکرین پر موجود ہے، اسی نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر لیں۔ تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔